بس چند لمحوں میں دو چار باتیں کرنی ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، مثال اس طریقے سے دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو اور آپ کو یہاں سے بریامن تک جانا ہو، آپ سے کہا جائے اس رات کی تاریکی میں بریامن چلے جائیے، آپ کہیں گے راستہ معلوم ہے، ہزاروں بارہ بار جا چکے ہیں، لیکن اندھیرا اتنا ہے میں ایسے نہیں جا سکتا، بلکہ ایک روشنی کی ضرورت ہوگی، بغیر روشنی کے ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، راستہ معلوم ہے لیکن جا نہیں سکتے، ایک ٹارچ کی ضرورت ہے، آنکھ ہے لیکن اندھیرا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں جس روشنی کی ضرورت ہے اس روشنی کو حسین کہتے ہیں، یعنی ہدایت کا چراغ حسین ہے، انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج جو ہم نے دیکھا ہمارے اہل سنت بھائی جو ہماری جان ہے، انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ شیعہ بھائی کی بھی انجمن آئی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، اہل سنت بھائی اور شیعہ بھائی ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، کبھی یہ جدا نہیں ہے، ہر جگہ پر ہر موڑ پہ ہم نے دیکھا دونوں بھائی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے چلے جائیے، آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے آج کے دور میں قانون کیا بنایا گیا ہے۔ آج کے دور میں اگر پوچھا جائے اہل سنت کسے کہتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں اہل سنت وہی ہے جو رسول کی سنت پر عمل کرے، اہل سنت وہی ہے جو رسول کی سنت پر عمل کرے، جو محمد کی سنت پر چلے، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا جو زیادہ علی علی کرتا ہو، جو علی کو مانتا ہو، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ تو یعنی پتہ چلا یہ کائنات ہمیں بتاتی ہے کہ رسول کے ماننے والے کو سنی کہتے ہیں اور علی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ رسول کے ماننے والے کو سنی کہتے ہیں، علی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا رسول اور علی دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، رسول اور علی دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ آج 1400 سال پہلے جا کے دیکھیں، دونوں ایک ہی گھر میں ہیں اور رسول علی کو زیادہ چاہتے ہیں اور علی رسول کو زیادہ چاہتے ہیں، علی رسول کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے بات صاف ہو گئی، جو علی کو زیادہ چاہے وہ شیعہ ہے، جو رسول کو زیادہ مانے وہ سنی ہے۔ تو علی سب سے زیادہ رسول کو مانتے تھے، یعنی علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے۔ اب اگر علی کی بات آ گئی کہ علی کے چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو رسول سے زیادہ علی کا چاہنے والا کوئی نہیں تھا، رسول سے زیادہ علی کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، یعنی رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے، رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ جب رسول کو کوئی بھی ضرورت ہوئی فوراً پکارتے تھے، جنگ میں ضرورت ہوئی کہتے تھے علی تم آگے آؤ، احد میں ضرورت ہوئی علی تم آگے آؤ، خیبر میں ضرورت ہوئی دروازے خیبر اکھاڑنا ہوا کہا علی تم آؤ، ہر موڑ پر علی کو پکارتے رہے، دونوں ساتھ رہے۔ اور آج بھی اس جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی بھی جمع ہے، ہمارے شیعہ بھائی بھی جمع ہے، دونوں ایک دوسرے کی جان ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر شیعہ جان ہے تو اس سے جو جان نکلتی ہے اس کو سنی کہتے ہیں،
اگر شیعہ سورج ہے تو اس سے جو روشنی نکلتی ہے اسے اہل سنت کہتے ہیں، اگر شیعہ درخت ہے تو اس کے پتے کو سنی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے آیت اللہ خامنائی نے یہ جملہ کہا تھا کہ سنو تم اس بات پر لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس بات پر کبھی لڑائی نہ کرنا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، پہلے تم ان سے لڑو جو تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہیں۔ کہا اس بات پر نہ لڑو، پہلے ان سے جا کے لڑو جو تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہیں، جو مسلمان کو ختم کرنے پہ لگے ہیں، پہلے ان سے مقابلہ کر لو، پہلے ان سے مقابلہ کرو۔ اور ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، اور رسول کی عظمت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے تھے ارے رسول تو ہمارے جیسے چلتے تھے، رسول تو ہم جیسے تھے، ہمارے جیسے کھاتے تھے، ہمارے جیسے بولتے تھے، ہمارے درمیان میں بیٹھتے تھے، رسول تو ہم جیسے تھے۔ میں انہیں بتاؤں کہ تم رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو، ارے رسول طٰہٰ، مزمل، مدثر، سراج، منیر، احمد، حبیب خدا، ارے تمہیں اسے اپنے جیسا کہہ رہے ہو۔ ارے سنو، جب اللہ کو قرآن نازل کرنا ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ سنو، اگر ہم اس کتاب کو، قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر اس قرآن کو آسمان پہ نازل کرتے تو آسمان کے دو ٹکڑے ہو جاتے، اگر اس قرآن کو زمین پہ نازل کرتے تو زمین کے دو ٹکڑے ہو جاتے، یہ زمین کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ یعنی پتا چلا قرآن اتنا وزنی ہے، قرآن اتنا اہم ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ارے اس قرآن کو محمد کے سینے پہ نازل کر کے بتایا، اے محمد کو اپنے جیسا بتانے والے، پہلے محمد کے سینے کی برابری کرو، پھر محمد کی برابری کرنا۔ میرے اللہم صلی اللہ محمد تم رسول کو اپنے جیسا بتا رہے ہو۔ سنو، رسول جب معراج پر گئے ہیں تو اس کائنات سے چھوڑ کے جیسے پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو نیچے پوری زمین آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، پیروں کے نیچے پوری کائنات ہے رسول کے۔ رسول دوسرے آسمان پر گئے تو ایک آسمان ہے، پوری کائنات رسول کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول تیسرے آسمان پر گئے، دو آسمان پوری کائنات ہے رسول کے قدموں کے نیچے۔ رسول چوتھے آسمان پر گئے، تین آسمان ہے پوری کائنات ہے رسول کے قدموں کے نیچے۔ رسول پانچویں آسمان پر گئے، چار آسمان ہے پوری کائنات ہے رسول کے قدموں کے نیچے۔ چھٹے آسمان پر گئے، پانچ آسمان ہے پوری کائنات ہے رسول کے قدموں کے نیچے۔ ساتویں آسمان پر گئے، چھ آسمان ہے پوری کائنات ہے رسول کے قدموں کے نیچے۔ اور اللہ نے کہا، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے سراج، اے میرے منیر، آپ جوتیاں پہنے ہی چلے آئیے، آپ جوتیاں پہنے ہی چلے آئیے۔ اب پتا چلا رسول کے جوتیوں کے نیچے چھ آسمان ہے، پوری کائنات ہے، تم رسول کو اپنے جیسا بتا رہے ہو۔ ارے پہلے تم رسول کی جوتیوں کا مقابلہ کرو، پھر رسول کی برابری کرنا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بس وقت نہیں ہے، مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں بات کو تمام کرنا ہے۔ یہ رسول ہے اور آل رسول کہ رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ سنو، یہی میرا حسین ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اور یہی میرا حسین ہے جو میرا دین بچائے گا، نماز بچائے گا، حج و زکوٰۃ بچائے گا۔ اور وہی ہوا جب سن 60 ہجری کا زمانہ آیا، آقا حسین اپنے بھرے گھر کے ساتھ کربلا پہنچ گئے۔ آج 7 محرم ہے نا، آج جانتے ہیں
امام حسین کے سگے بھائی امام حسن، ان کا اکلوتا جناب قاسم، ان کا بیٹا جب آقا حسین کے پاس جناب قاسم آئے ہیں، آنے کے بعد اجازت مانگ رہے تھے، اجازت دو تاکہ میں رن میں جاؤں اور آپ پہ قربان ہو سکوں۔ آقا حسین نے کہا اے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، ارے جب بھی مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تمہیں پیار کر لیتا ہوں، لیکن اگر آج کربلا میں تم بھی شہید ہو گئے تو میں جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آئے گی میں کسے دیکھا کروں گا، میں کسے پیار کیا کروں گا۔ لیکن اللہ اکبر، تاریخ نے لکھا کہ قاسم رن میں گئے، رن میں جانے کے بعد وہ وقت بھی آیا جب قاسم آواز دے رہے تھے السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین، اے میرے چچا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، آپ کا قاسم کربلا کے میدان میں ہے، ہماری مدد کو آؤ۔ لو آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیتے ہیں، ایک ظالم قاسم کے سرانے بیٹھا ہوا ہے اور تلوار لیے ہوئے ہے، وہ چاہ رہا ہے قاسم کی گردن پہ تلوار چلاؤ، ارے گردن کو کاٹ دوں۔ آقا حسین نے کہا اے قاسم گھبرانا نہیں، تیرا چچا آ گیا ہے، تیرا چچا تجھے بچائے گا۔ اس ظالم نے جیسے ہی دیکھا فوراً وہ فوجیوں سے کہتا ہے حسین میرے قریب آ گئے ہیں، میں گھر گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حسین مجھے مار دے۔ اے فوج والو جلدی کرو، یہاں سے بھاگو۔ اب جو فوج بھاگنے میں لگ گئی، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگ رہے تھے، اور قاسم زمین کربلا پہ تھے۔ ارے جب گھوڑے بھاگ رہے تھے تو گھوڑوں کی ٹانپوں سے قاسم کی لاش پامال ہو رہی تھی۔ ارے جب گھوڑوں کی ٹانپ قاسم کے جسم پر پڑتی، قاسم چیخ مار کے کہتے ہائے میرا مولا، ابھی قاسم زندہ ہے، اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، بس دو چار جملے سنو مصائب کے۔ لو فوج چلی گئی، آقا حسین اور قریب آئے، آنے کے بعد آقا حسین کہہ رہے قاسم مجھے نظر کیوں نہیں آتے، ارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو حسین ابھی کہہ رہے تھے کہ قاسم میں آ گیا ہوں، وہ حسین اب کہہ رہے ہیں قاسم نظر کیوں نہیں آتے، قاسم دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا اگر قاسم موجود ہو تو نظر آئے، ارے ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا ہے۔ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے قاسم پامال ہو چکے ہیں، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہائے کربلا میں کون کون سی مصیبت ڈھائی گئی، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ارے کربلا میں تو قیامت آن پڑی کہ آقا حسین بار بار کہہ رہے تھے قاسم نظر کیوں نہیں آتے، قاسم نظر کیوں نہیں آتے۔ تاریخ میں لکھا کہ آقا حسین ایک بلندی پہ چڑھے، چڑھنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے قاسم تجھے وقت کا امام آواز دے رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے کیا دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں اڑنے لگے۔ اللہ اللہ، ارے حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں، ابا کھولتے ہیں، زمین پہ بچھاتے ہیں، ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، ابا میں رکھتے جا رہے ہیں، اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی امت سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس مصائب کا آخری جملہ سنو۔ مصائب تو بہت بڑا ہے، قاسم پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، کربلا میں بہت ظلم ہوا ہے، لیکن بس آخری جملہ پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں۔ جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو آقا حسین ابا کے دامن میں اس طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد خیمے کے پاس آتے ہیں۔ جب خیمے میں لے آئے، ہر بیوی ماتم کر رہی ہے، شہزادی زینب ماتم کر رہی ہے، فضا ماتم کر رہی ہے، ام لیلا ماتم کر رہی ہے، ام فروا ماتم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بیوی نے ایک جملہ کہا، جانتے ہیں ام فروا آ کے کہتی ہے میرے قاسم کی لاش کہاں ہے، میرے قاسم کی لاش کہاں ہے؟ ارے اس کا جنازہ اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ کیا آقا حسین نے میدان میں میرے قاسم کو چھوڑ دیا؟ کیا اپنے ساتھ قاسم کو واپس نہیں لائے؟ ارے کسی بیوی نے بڑھ کے کہا، اے ام فروا، آپ کے بیٹے کی لاش نہیں آئی ہے، بلکہ آپ کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے آئے ہیں، ارے جسم کے ٹکڑے لائے گئے ہیں۔ اے ام فروا، ادھر دیکھو، وہ لاش بن کے نہیں بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے آیا ہے۔ ام فروا نے کہا، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔